السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم چھٹے سپارے کی منتخب آیات پہ بات کریں گے۔ میں ایک سے زائد بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تفسیر قرآن کا کوئی مفصل سلسلہ نہیں ہے، بلکہ اس رمضان میں دورہ قرآن کا مقصود صرف اتنا ہے کہ ہر سپارے کی چند منتخب آیات کو مطالعے کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، بس خود تھوڑا سا اس کا مختصر خلاصہ بیان کر دیا جائے تاکہ آپ انہی آیات کو تفاسیر میں کم سے کم مطالعہ کرنے والے بنیں اور دیکھیں کہ ان آیات کے مطابق فکر و عمل میں کتنی کمی ہے، کیا فکر و عمل ان آیات کے مطابق ہے یا نہیں، بس اتنا مقصد ہے۔ اس لیے تمام تفاصیلات کو نظر انداز کرتے ہوئے، اصطلاحات کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اور صرف آپ کے سامنے آیات کا نچوڑ رکھنا ہے اور چند آیات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ آپ اگر مکمل قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان آیات کا ترجمہ ہی دیکھ لیں، مختصر تفسیر ہی دیکھ لیں، تاکہ فکر و عمل کی تصحیح ہو سکے اور ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات درست ہو سکیں۔ تو چھٹے سپارے کی ہم آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلِ، کہ کچھ رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم آپ کو میرے نبی کر چکے ہیں، اور کچھ رسول ایسے بھی ہیں جن کا حال ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیا۔ قرآن کریم انبیاء کی تعداد بیان نہیں کرتا، بلکہ قرآن کریم اتنی بات کرتا ہے کہ میرے نبی، چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے اپنے نبی کو اطلاع دے رہے ہیں کہ رسول تو ہمارے بہت ہیں، چند رسولوں کا ہم نے آپ سے ذکر کر دیا، کئی رسولوں کا ہم نے آپ سے ذکر نہیں کیا۔ اب ایک مشہور روایت بیان کی جاتی ہے 1,24,000 انبیاء آئے تھے، اور ایک اور حدیث بھی بیان کی جاتی ہے 8,000 انبیاء آئے تھے۔ بہرحال ان روایات پہ کلام ہے، اعتراضات ہیں، تو جو بے غبار بات وہ ہے کہ قرآن کریم نے انبیاء کی تعداد بیان نہیں کی۔ جو احادیث میں ان احادیث کی صحت پر بہت سے محدثین کو اعتراض ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بس اتنی سی بات آپ کے سامنے رکھنا مقصد تھا کہ یقینی طور پر نہ کہا کریں کہ 1,24,000 آئے تھے انبیاء، ٹھیک ہے۔ بس جتنے آئے تھے ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق، ہر علاقے کی اور جغرافیے کی ضرورت کے مطابق انبیاء اترے ہیں۔ ایک تو بات یہاں یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سی مشہور شخصیات جو پہلے گزر چکی ہیں، لوگ انہیں نبی کہہ دیتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جب تک کسی شخصیت کے بارے میں معین طور پر قرآن و سنت سے پتہ نہ چلے کہ یہ نبی تھے، اس وقت تک کسی مشہور شخصیت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نبی تھے، یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی جرات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو نبی آپ سے پہلے آئے ان میں سے چند ایک کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے کر دیا، چند ایک کا نہیں کیا۔ آپ کے بعد کسی نے نبی نے نہیں آنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میرے نبی جو آپ کے بعد آنے ان کا بھی ہم چند ایک کا آپ کے سامنے تذکرہ کر دیتے ہیں، بلکہ آپ کے بعد تو کسی نبی نے آنا ہی نہیں۔ جب آپ کے بعد کسی نبی کی نبوت کا قائل ہو وہ کافر، زندیق اور مرتد ہے۔ جو آپ کے بعد کسی ایسے منصب کا قائل ہو جو نبوت کے برابر ہو یا نبوت سے بڑھ کر ہو اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، وہ زندیق اور مرتد ہے۔ جو آپ کے بعد وحی شریعت کے جاری ہونے کا عقیدہ رکھے وہ بھی زندیق اور مرتد ہے، کیونکہ ختم نبوت کا مطلب یہی ہے کہ وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ اب وحی شریعت کسی انسان پر، کسی مخلوق پر نازل اللہ کے نبی کے بعد، آخری نبی کے بعد نہیں ہوگی۔ تو اس پہ اتنی بات ہو گئی، ہم آگے چلتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، یہ چھٹا سپارہ ہے اور سورہ نساء چل رہی جس کی آیت نمبر 164 ہے۔ یہی چھٹا سپارہ ہے، آیت نمبر ہم 170 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے کہتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں تم مبالغہ آمیزی سے کام نہ لو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر بہتان مت باندھو، اللہ کی نسبت حق کے علاوہ کوئی بات تمہارے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے۔
اب اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین میں تم نے مبالغہ نہیں کرنا، اللہ پہ تم نے بہتان نہیں باندھنا، اللہ کے جناب میں اللہ کی نسبت تم نے حق کے علاوہ کوئی بات اپنے منہ سے نہیں نکالنی۔ تو بھائی وہ مبالغہ کیا کرتے تھے، وہ بہتان کیا باندھتے تھے؟ آگے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ۔ یاد رکھنا مسیح علیہ السلام جو عیسیٰ بن مریم ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کی پیدا کردہ روح ہیں۔ عیسیٰ بن مریم اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، اللہ کی پیدا کردہ روح ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اس کلمہ کن کو جبرائیل امین ان کے پاس لے کر گئے تھے، لا الہ الا اللہ۔ القاہا الی مریم وروح منہ۔ یہ ہے جو وہ مبالغہ کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدائی اختیارات دے بیٹھے، خدا سمجھ لیا، خدا کا بیٹا سمجھ لیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ کچھ کیا کہتے ہیں عیسائی ایسے بھی تھے جنہوں نے خود عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اور وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ سمجھ آئی؟ اور نصارہ نے، عیسائیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ مبالغہ ہے۔ حضرت مریم کو بھی انہوں نے الوہیت کے درجے پر فائز کیا، خدائی اختیارات دے دیے اپنے خیال میں، اپنے گمان باطل میں، ٹھیک ہے۔ اور صرف اس پہ بس نہیں کیا کہ خدائی اختیارات مریم کو دے دیے، عیسیٰ کو دے دیے علیہم السلام، بلکہ خود عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے بارے میں بھی بہت سے پیروکاروں کو عیسائیوں نے الوہیت کا درجہ دے دیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اور یہ بھی قرآن کریم بتاتا ہے، نحن ابناء اللہ واحباء اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان عیسائیوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے علماء کو، درویشوں کو اللہ کے کیا کہتے ہیں اربابا من دون اللہ، انہوں نے رب بنا لیا۔ اور رب بنانا حدیث سے ثابت ہے۔ رب کیسے بنا لیا؟ کہ یہ جو علماء درویش جس چیز کو حلال سمجھتے تھے، عیسائی اس کو حلال سمجھتے تھے، جسے حرام کہتے تھے حرام سمجھتے تھے، یعنی حلال و حرام کی اختیارات دے دیے، اور حلال و حرام کی اختیارات دینا رب ہی بنانا ہے۔ فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ۔ تو یہ مبالغہ آمیزی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کے خاص پیروکاروں کو عیسائیوں نے خدائی درجہ دے دیا، خدائی اختیارات دے دیے۔ اسی کو یہاں کہا جا رہا ہے اے اہل کتاب، دین کے معاملے میں مبالغہ آمیزی سے باز آ جاؤ، اللہ پہ بہتان مت باندھو، اللہ کا بیٹا کسی کو قرار نہ دو، اللہ کسی کو قرار نہ دو، لا الہ الا اللہ۔ اور قرآن کریم گزشتہ امتوں کی سرگزشت بیان کرتا ہے اس امت کو سبق دینے کے لیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے ایک کہانی پڑھ لی، یہ ایسے ہوتا تھا، پڑھ کے آگے چلے گئے۔ غور کریں، کردار آج بھی زندہ ہے۔ اس امت میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اس امت میں نبی علیہ السلام کو خود خدائی درجہ دے دیا گیا۔ اس امت کے بدقسمت لوگوں نے نبی علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈر سے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے محبت میں اس طرح بڑھا نہ دینا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بڑھا دیا تھا، میں تو اس کا بندہ ہوں، لا الہ الا اللہ۔ نبی کو یہ دھڑکا نہیں تھا کہ میرے بعد میری جو امت ہے وہ میرے رتبے کو گھٹائے گی، بلکہ یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ میرے بعد میری امت میرے رتبے کو بڑھا کے خدائی منصب پر فائز کرنے کی کوشش کرے گی، اس لیے روکا گیا۔ یہ آج بھی موجود ہے۔ صرف نبی نہیں، نبی کے پیروکاروں کو بھی خدائی اختیارات دے دیے گئے۔ ایک فرقہ تو اپنے اماموں کو خدائی اختیارات دیتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے ہمارے اماموں کے پنجہ قدرت میں ہے، صاف کہتے ہیں، علی الاعلان کہتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے ہمارے اماموں کی مرضی سے ہوتا ہے، اور امام کو علم غیب ہے، ما کان ما یکون، سب کچھ حاصل ہے۔ یہی تو خدائی اختیارات دینا ہے، یہی تو عیسائیوں کو وتیرہ ہے، یہی تو یہودیوں کا وتیرہ ہے۔ اسی سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ یہی تو کفر ہے، یہی تو زندقیت ہے، یہی تو ارتداد ہے۔ کفر کے کوئی سینگ تو نہیں ہوتا ہے، اس لیے پڑھا کریں۔
قرآن کریم کو۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ آیت تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 170۔ اب ہم آگے چلتے ہیں سورہ مائدہ کی طرف۔ چھٹے سپارہ کا دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے، دوسرا ربع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 3 ہے سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ میں آیت نمبر 3 کے درمیان سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اللہ اکبر۔ دین مکمل ہو چکا ہے، نعمت تمام ہو چکی ہے، اب اس دین میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے بعد دوبارہ وحی اترے گی۔ نبی علیہ السلام کے بعد اگر وہی شریعت اترتی تو اس کا مطلب دین ابھی مکمل نہیں ہوا، دین میں اضافہ جاری ہے، جبکہ قرآن کریم گواہی دے رہا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس کی بنیادیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی وحی نہیں اترے گی۔ جب یہ وحی اتری تھی اس کے بعد تو نبی علیہ السلام زندہ تھے، دین مکمل تھا، بعض کیا کہتے ہیں اوپر سے ہدایات اترتی رہیں، دین مجموعی طور پر مکمل تھا، اصولی طور پر مکمل تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام حیات تھے تو آپ وحی کا چیپٹر پھر بھی کلوز نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا، کوئی گنجائش نہیں۔ اب اس میں ترمیم و تبدیلی نہیں ہوگی۔ بدعات کا دروازہ بھی یہاں سے بند ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے بعد جو وحی شریعت کا چیپٹر کھولنے والی بات ہے زندیقیت کی، اس کا دروازہ بھی اسی آیت سے بند ہوتا ہے۔ شرکیات کا دروازہ بھی، زندیقیت اور ارتداد کا دروازہ بھی اسی سے بند ہوتا ہے۔ غور کیا کریں ان آیات کے اوپر۔ دین میں کوئی قطع و برید نہیں ہو سکتی، کوئی کمی بیشی، کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اصول کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا، بس اللہ کے نبی اصول دے گئے، اصول کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا۔ جس چیز کا سرا نبوت سے ملتا ہوگا، اصحاب نبوت سے ملتا ہوگا، وہ چیز قابل قبول ہوگی، اور جس چیز کا سرا، جس حکم کا سرا نبوت سے، اصحاب نبوت سے نہیں ملے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اصحاب نبوت کی بات اس لیے کہ اصحاب نبوت کو قرآن نے معیار دین، معیار ایمان بنا کے پیش کیا ہے۔ خیر القرون میں جو کام مجموعی طور پر امت نے کیا ہے وہ دین ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ بدعات کی تعریف میں یہ بات آتی ہے کہ بدعات کی تعریف میں وہ چیز داخل ہی نہیں ہو سکتی جس پر خیر القرون نے مجموعی طور پر کیا کہتے ہیں امت نے عمل کیا ہے، بس اس پر اتنی ہی بات کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلی آیت ہے جی آیت نمبر 18 ہے سورۃ المائدہ کی۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہود و نصارہ نے کہا ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑی ترتیب ہے۔ احبار و رہبان نے، یہود و نصارہ نے سب سے پہلے بڑوں کے بارے میں یہ نظریہ قائم کیا کہ یہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے بیٹے کے پاس باپ کے اختیارات ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو اپنی اختیارات سے نوازا ہوا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ نصارہ نے، مسیحیوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نائب ہیں، خدائی اختیارات خدا نے خود ان کو دیے ہیں۔ جب قوم کا یہ عقیدہ بن گیا بڑوں کے بارے میں کہ یہ خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں، خدا کے اختیارات ان کے پاس آ سکتے ہیں، تو اب جن لوگوں نے یہ غلط عقیدہ پیدا کیا تھا انہوں نے اپنے بارے میں کہہ دیا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے چہیتے ہیں۔ کیونکہ ایک دفعہ جب نظریہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو مزید، اس میں مزید اضافہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے
اللہ تعالیٰ میرے والد کی قبر کو اور جن کے بڑے گزر چکے ہیں ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں۔ مجھے آج بھی وہ دورہ تفسیر کا وہ مقام یاد ہے کہ جس مقام پر آ کے میرے والد نے یہ ترتیب بتائی تھی کہ پہلے ان لوگوں نے بڑوں کے بارے میں یہ ذہن بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ جب بڑوں کے بارے میں چیزوں کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، جب بڑوں کے بارے میں یہ ذہن بن گیا، خود اپنے آپ کو پیش کر دیا، ارے ہم بھی تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں۔ اب چونکہ ایک نظریہ بن چکا تھا کہ اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں، خدائی اختیارات ان کو سونپے جا سکتے ہیں، تو کہا اب یہ خدائی اختیارات ہمارے پاس بھی ہیں، کیونکہ قوم کا نظریہ بن چکا تھا کہ خدائی اختیارات آ سکتے ہیں مخلوق کے پاس۔ تو یہ مقام مجھے آج تک یاد ہے کہ میرے والد صاحب مرحوم نے ترتیب اس طرح بتائی تھی کہ پہلے انہوں نے بڑوں کے بارے میں نظریہ قائم کیا کہ ان کے پاس خدائی اختیارات ہیں، پھر خود اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہمارے پاس بھی خدائی اختیارات ہیں، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ یہی کام آج ہوتا ہے، یہی کام آج ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہی کام آج ہے۔ آج کوئی بھی نظریہ، غلط نظریے کو فروغ دینا ہو تو بڑوں کا سہارا لیا جاتا ہے، بڑوں کا سہارا۔ بڑوں کا سہارا لینے کے بعد اس نظریے کی ترویج کی جاتی ہے، اور جب اس نظریے کی ترویج ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو آگے کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل یہود و نصارہ کی روش ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ کسی بھی غلط نظریے کو رواج دینا ہو۔ اب جو خدائی اختیارات آج کل یہ لوگ مزارات میں مدفون جو بڑے بڑے ولی اللہ ہیں ان کو یہ لوگ دے بیٹھتے ہیں، عام آدمی کو کیوں نہیں دیتے ہیں؟ عام آدمی کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ یہ ان کے پاس اختیارات ہیں؟ یہ بڑے بڑے جو ولی اللہ گزرے ان کے بارے میں یہ نظریہ قائم کرتے ہیں کہ ان کے پاس خدائی اختیارات ہیں، یہ بیٹا دے سکتے ہیں، یہ بیٹی دے سکتے ہیں، یہ عزت دے سکتے ہیں، یہ ذلت دے سکتے ہیں، سمجھا، یہ تخت سلطنت پہ بٹھا سکتے ہیں، یہ تخت دار پہ چڑھا سکتے ہیں۔ جب صاحب مزار کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ بن جاتا ہے تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے کمینے قسم کے لوگ خود آ کے آ جاتے ہیں، تمہاری اللہ سنتا نہیں، ہماری موڑتا نہیں، سمجھ آئی؟ پھر اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ پھر ایسے پیر کے نام سے ایسے پیر آتے ہیں، تصوف کو بدنام کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، منکر نکیر قبر میں تم سے سوال نہیں کر سکتا، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، ہم ضمانت دے دیں گے، منکر نکیر آئیں گے تو ساتھ ہم بھی پہنچ جائیں گے کہ یہ ہمارے اپنے بندے ہیں، ان سے سوال نہیں کرنا۔ یہ کوئی میں مذاق نہیں کر رہا، میرے ہائی کورٹ کے پہلے ٹینیور کے اندر باقاعدہ پڑھا لکھا ایک بندہ مجھ سے یہ مسئلہ پوچھنے آیا کہ اس کے عزیز تھے یا اس کے متعلقین میں سے تھے، کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب ہیں، ہمارے پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیں تو جب بندہ مر جاتا ہے تو قبر میں سب سے پہلے پیر صاحب خود آ جاتے ہیں کہ بھائی اپنے بندے۔ تو اس وقت مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ منکر نکیر ہیں کہ نواز شریف ہے جو سفارشیں سنیں؟ منکر نکیر کسی کو معاف کریں گے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بڑوں کے بارے میں پہلے عقیدہ غلط بنایا جاتا ہے، جب بڑوں کے بارے میں عقیدہ غلط بن جائے تو پھر یہ چھوٹے کمینے آگے ہو جاتے ہیں، پھر خود کو خدا بنا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، پھر پوری امت سے مال بٹورتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس چیز کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، سمجھ آئی، کہ آپ چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بڑھیں، اس کا تعلق تو عقیدے سے، اپنے آپ کو بچائیں۔ قبر میں میرا اور آپ کا فرقہ نہیں جائے گا، قبر میں تو عقیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں جی، اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نچھاور کی انہیں یاد تو رکھو۔ اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تم میں نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی آئے۔ وجعلکم ملوکا، تم میں بادشاہ بنائے۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، تمہیں وہ کچھ دیا جو عالم میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ سمندر کو پھاڑ دینا، فرعون کو غرق کر دینا، اسی سمندر سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دینا، غلامی سے نجات دینا، امامت کے منصب پر فائز کر دینا، یہ کم نعمتیں تھیں بنی اسرائیل پر۔ پھر انبیاء کا سلسلہ انہوں کے اندر جاری رکھنا، عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور پھر بنو اسماعیل سے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔
لا الہ الا اللہ، اور تم میں بادشاہ بنائے، لا الہ الا اللہ۔ یہ بادشاہ کا لفظ غلط نہیں ہے، ہم نے خلافت و ملوکیت قائم کر کے خلافت کو ملوکیت سے متصادم قرار دے دیا۔ یہ بادشاہ ہونا، خلیفہ ہونا، یہ تو حکمرانوں کے نام ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جمہوریت کا اتنا زیادہ ہمارے اوپر اثر ہو چکا ہے، ہم نے بادشاہ کے لفظ کو گالی بنا دیا۔ قرآن کریم میں جا بجا، اب سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، بادشاہ بھی تھے، اور یہاں کہا گیا کہ تم میں ہم نے بادشاہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بتائی ہے، ہم نے بادشاہ کے لفظ کو گالی بنا دیا۔ صرف آپ کو اس مقام کی طرف چکنا کرنا مقصد تھا۔ تفاسیر پڑھیے، انشاءاللہ جب ہم مزید مفصل تفسیر میں آئیں گے، رمضان کے بعد سلسلہ شروع کریں گے تو بہت سی چیزیں کھلیں گی۔ آگے چلتے ہیں، چھٹا سپارہ ہی چل رہا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہے، جس میں حابیل اور قابیل کا ذکر ہے۔ نام یہی بتائے جاتے ہیں، واللہ عالم، مشہور نام یہی ہیں۔ آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، ایک قاتل اور ایک مقتول، تو حابیل اور قابیل تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور قابیل قاتل تھا اور حابیل مقتول تھا۔ ٹھیک ہے، دونوں نے اللہ کے سامنے قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی، اور قابیل حسد کا شکار ہو گیا حابیل کے حوالے سے۔ تو قابیل نے کہا میں تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا بھائی اللہ تو جو قربانی قبول کرتا ہے اہل تقوی سے کرتا ہے، اگر تم نے مجھے قتل کرنا چاہا تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ مجھے تو اللہ سے خوف آتا ہے۔ بہرحال فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، ہوا یہ کہ حابیل کے نفس نے قابیل کے نفس نے اس کو آمادہ کر دی، اور بھائی کے قتل پر اس نے قتل کر دیا حابیل کو، گھاٹے پانوں والوں میں سے ہو گیا۔ بہرحال پھر کوا آیا، کوے نے رہنمائی کی، پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہاں آپ کو بتانے کا مقصد ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا، بس۔ حسد بھائیوں میں بھی آ جاتا ہے، بلکہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، اس لیے والدین غلط فہمی کے شکار نہ رہیں۔ یہ ہمارے بچے ہیں، ہم نے ان کی تربیت کی ہے، ہمارے بچوں میں تو حسد آ ہی نہیں سکتا۔ بالکل غلط بات ہے۔ اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھیں، اپنی تربیت پر اتنے نازا نہ ہوں کہ آپ اس حقیقت کو بھول جائیں کہ نبیوں کی اولاد میں بھی حسد پیدا ہوتا ہے۔ برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد نہیں کیا تھا؟ قابیل نے حابیل کے ساتھ حسد نہیں کیا، بلکہ حسد کے اس مقام پہ اترا قابیل کہ اس نے حابیل کو، اپنے بھائی کو قتل کر دی۔ یہ کہنا کہ ہمارا خون ہے، ہماری تربیت ہے، ہماری اولاد آپس میں حسد نہیں کرے گی، والدین کی یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تمام بھائیوں میں، تمام بہنوں میں حسد ہوتا ہے، نہیں، ہو سکتا ہے۔ کڑی نگاہ رکھیں، کڑی نگاہ رکھیں، ورنہ آپ کی زندگی تک معاملات چلیں گے، آپ کی زندگی کے بعد معاملات خراب ہوں گے۔ بلکہ تو اب تو یہ بدقسمتی بھی آ چکی کہ والدین کی زندگی میں ہی بہن بھائیوں کی آپس میں نہیں لگتی۔ جب انبیاء کی اولاد آپس میں لڑ سکتی ہے، انبیاء کی اولاد آپس میں قتل و غارت گری کر سکتی ہے، انبیاء کی اولاد باہم حسد میں مبتلا ہو سکتی ہے، ہما شما علماء کا کیا، ہم کس کھیت کی مولی ہے کہ ہمارے بچے آپس میں نہ لڑیں۔ یہاں صرف اتنا آپ کو آگاہ کرنا مقصد ہے، اولاد پر کڑی نگاہ رکھیں، جو حسد میں مبتلا ہوتا ہے اس کی تربیت کریں۔ پھر بھی اگر اس کی تربیت نہیں ہوتی تو حاسد کے شر سے دیگر اولاد کو بچانے کی کوشش کریں اپنی زندگی میں، وگرنہ یہ نقصان موت کے بعد آپ خود بھی اٹھائیں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اولاد حسد کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہی علماء جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا فیضان بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ حسد ہوتی ہے۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آگے چلتے ہیں جی۔
آیت نمبر 35-36 ہے سورہ مائدہ کی، اور یہ چھٹے سپارے کا دوسرا نصف شروع ہو چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو اور تلاش کرو اس کی طرف، اور تلاش کرو وسیلہ اس کی بارگاہ کی طرف، وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کہتے کس کو ہیں؟ لوگوں نے کہ بھائی اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرنا ہے، مردوں کو پکڑ لیا، مردوں کو اللہ کے لیے وسیلہ بنا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر نے کہا یا اللہ جب تک تیرے نبی زندہ تھے ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب تیرے نبی فوت ہو چکے ہیں، ہم ان کے چچا کو آگے کرتے ہیں۔ یعنی حضرت عمر نے فوت شدہ نبی کا وسیلے سے دعا نہیں مانگی، فوت شدہ نبی محمد الرسول اللہ کے چچے کو آگے سامنے کیے جو زندہ تھے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ جی آپ دعا کریں، ہم آمین کہتے ہیں۔ لیکن حیرانی ہوتی ہے وسیلے کے حق میں حضرت عمر کی اس ادا کو لوگ پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ ادا تو وسیلے کے حق میں جاتی نہیں ہے۔ زندہ لوگوں کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، ایک شخص آگے ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے، آپ آمین کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن زندہ لوگوں کے وسیلے سے مردہ لوگوں کو وسیلے بنانے کی دلیل پکڑنا قیاس مع الفارق ہے، یہ بالکل حرف غلط سے بھی زیادہ غلط ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر قرآن کی اس آیت کو وسیلے پر دلیل پیش کرنا، یہ تو دنیا کا سب سے بڑا بلنڈر اور عجوبہ ہے۔ یہ تو میں خیال 8واں عجوبہ نہیں، یہ پہلا عجوبہ ہونا چاہیے۔ وسیلہ کہتے کس کو؟ نیک اعمال کو وسیلہ کہتے ہیں بھائی، وہ اعمال جس کے ذریعے میں اور آپ اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ نیک اعمال وسیلہ، برے اعمال سے بچنا وسیلہ۔ الوسیلہ ہی فعیلہ ہی الفعیلہ، وسیلہ کیا ہے؟ فعیلہ کے وزن پر ہے۔ اسے کہتے کسے ہیں؟ ما یتقرب بہ، ما یتوسل بہ ویتقرب الی اللہ عز وجل من فعل الطاعات وترک المنکرات، من فعل الطاعات وترک المعاصی۔ روح المعانی کھول لیں آپ، وسیلہ کہتے کس کو ہیں؟ ہر وہ کام جس سے اللہ کا قرب تلاش کیا جائے، اللہ کا قرب تلاش کیا جائے، وہ کیا ہیں؟ طاعات کے کام ہیں، جو کرنے کے کام ہے وہ کرنے ہیں، جو نہ کرنے کے کام ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے، منہیات سے بچنا ہے، جو مامورات ہیں ان پہ عمل کرنا ہے، آرڈر پہ عمل کرنا ہے، اور جس سے روکا گیا اس سے رکنا ہے، یہی وسیلہ ہے۔ پھر حیرانی کی بات یہ ہے اس وسیلے کی آگے واو تفسیریہ سے خود اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی وسیلہ کیا ہے۔ ایمان والو وسیلہ تلاش کرو۔ کیا وسیلہ؟ وجاہدوا فی سبیلی، اس کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ وسیلہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ اس وسیلے کی تشریح واو تفسیریہ کے ذریعے خود اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ لوگوں وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ کہ اس کی ایک اہم ترین قسم یہ اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور لوگ اسی کو آیت کو وسیلہ پکڑتے ہیں مردے کو وسیلہ بنانے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیت آئی تھی کہ نیک اعمال کر کے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اور بندے نے مردوں کو پکڑنا شروع کر دیے کہ یا اللہ میں تو برا ہوں، یہ اچھا مجھے معاف کر دیں۔ کیسی عجیب بات ہے، یا اللہ میں تو برا ہوں، میں تو قاتل ہوں، یہ بندہ تیرا بڑا اچھا ہے، اس کی وجہ سے مجھے معاف کر دے۔ کیا عجیب بات ہے بھائی۔ وسیلہ یہ ہوتا ہے یا اللہ میں تو برا ہوں لیکن یا اللہ توبہ کرتا ہوں، اب اچھے اعمال کرنے لگا ہوں، یا اللہ اس اچھے اعمال کی برکت سے میرے پچھلے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ کوئی لاجک میں بات آتی کہ نہیں آتی؟ اگر مردوں سے وسیلہ پکڑنا ہے تو مطلب کیا ہو گیا؟ یا اللہ میں تو بڑا بدکار ہوں، زناکار ہوں، بے ایمان ہوں، سب کچھ ہوں، یا اللہ یہ تیرا بندہ بہت اچھا ہے جو قبر میں پڑا ہوا ہے، یا اللہ اس کو دیکھ کے مجھے معاف کر دے۔ کوئی لاجک میں بات آتی ہے؟ لاجک میں بات کیا آتی ہے؟ یا اللہ میں بہت برا ہوں لیکن یا اللہ شرمندگی ندامت کے آنسو بہا کے تیرے بارگاہ میں پہنچ چکا ہوں، یا اللہ میں بھگوڑا تھا واپس تیرے دہلیز پہ میں آ چکا ہوں، یا اللہ بس میرے واپس آنے کو قبول کر لے، یا اللہ یہ میرا واپس آنا تیری بارگاہ میں وسیلہ ہے۔ کوئی لاجک میں بات آتی کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتائیں، یہ ہے وسیلہ بھائی؟ یہ کیا وسیلہ ہو گیا؟ یا اللہ میں تو بہت برا ہوں، یہ شخص بڑا اچھا ہے، مجھے معاف کر دے۔ عدالت میں بھی کیا ہوگا؟ قاضی صاحب مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ عدالت میں ایسے ہوگا قاضی صاحب واقعی میں نے قتل کیا لیکن یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس کو دیکھ کے مجھے معاف کر دو۔ کیا بات ہے بھائی، خدا کے بندوں کی ہوش کے ناخن لو، عقل کے ناخن لیں، ان چیزوں سے بچیں۔ وسیلہ نیک اعمال کو کہتے ہیں۔ یا اللہ میں بہت برا ہوں، یا اللہ میں واپس آ چکا ہوں، مولا میں واپس آ چکا ہوں۔ یہ واپس آنا بھی تو نیک عمل ہے نا۔ یا اللہ تعالیٰ
مجھے اپنا قرب عطا کر۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ایک بات آئی تھی تو میں نے کہا چلیں اڑ نہ جائے، میں نوٹ کر لوں۔ اگلی آیت ہے جی، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ جو لوگ کافر ہیں، اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں سب کچھ ان کے پاس ہو اور اتنا ہی اور ہو، اور وہ سب کچھ دے کے قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں گے، تو یہ فدیہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہو سب کچھ ہو اور اتنا ہی اور ہو، اور اسے دے کر وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنا چاہیں، تو NRO نہیں ملے گا، انا للہ و انا الیہ، انہیں معافی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کا بڑا عجیب انداز ہے، وہ عزیز و حکیم اللہ توحید بیان کرتا ہے تو دائیں بائیں جنت جہنم کو رکھ کے بیان کرتا ہے۔ ہم اول تو توحید بیان ہی نہیں کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں تو جنت اور جہنم کو مائنس کر کے خالی توحید بیان کرتے ہیں۔ ہمارا ایک طبقہ صرف جنت جہنم بیان کرتا ہے، توحید بیان ہی نہیں کرتا۔ ایک طبقہ توحید بیان کرتا ہے تو جنت جہنم کو بیان ہی نہیں کرتا۔ لیکن میں اہل علم سے کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کا اسلوب اس سے یکسر مختلف ہے۔ قرآن کریم توحید بیان کرتا ہے تو دائیں طرف جنت کو رکھتا ہے، بائیں طرف جہنم کو رکھ کے پھر توحید بیان کرتا ہے، کیونکہ جنت جہنم کو دائیں بائیں رکھنے سے قبولیت کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آگے جی آیت نمبر 45 ہے سورہ مائدہ کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تورات میں یہود پہ یہ احکام نازل کر دیے تھے، کیا کہ بھئی جان کے بدلے جان لی جائے گی، آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑی جائے گی، ناک کے بدلے ناک توڑا جائے گا، کان کے بدلے کان کاٹا جائے گا، دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا۔ والجروح قصاص، تمام زخموں میں بدلہ برابر کا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہاں فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، مقتول کے ورثاء اگر قاتل کو معاف کر دیں تو یہ مقتول کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ آج آسان ہے، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت کی بات کرنا عالمی طاقتوں کی موجودگی میں۔ اللہ اکبر، اپنے مخالف سامنے آ جاتے ہیں۔ اور پچھلی آیت 144 سے اس میں لکھا ہوا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے، خدائی احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہ لوگ کافر ہیں۔ اور یہاں کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو خدائی احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ 45 میں یہ کہا گیا، اور 47 میں کہا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو خدائی احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں۔ کہیں وہ کافر بنتے ہیں، کہیں وہ ظالم بنتے ہیں، کہیں وہ فاسق بنتے ہیں۔ اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ بندہ عقیدہ رکھ کے اگر یہ فیصلہ کرے کہ بھائی خدا کے احکام جو ہیں اس کے مقابلے میں میرا حکم چلے گا، وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ تو آج معاشرے میں بدامنی اس لیے کہ ہم نے خدائی احکام کو، حدود کو لاگو نہیں کیا۔ خدائی احکام لاگو ہو جائیں، خدائی حدود لاگو ہو جائیں، ہر طرف امن ہی امن، چین ہی چین کا بسیرا ہو۔ آگے چلتے ہیں جی، آیت نمبر 51 ہے اور پھر آیت نمبر 57 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا، یہ ایک دوسرے کے دوست ہے، جو انہیں دوست بنائے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ ایک آیت، اور آیت نمبر 57 میں اسی طرح کی بات ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، مسلمانوں یہود جو تمہارے دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں ان سے اور کفار سے دوستی کا تعلق مت رکھو۔
تو اس آیت سے ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی، کفار سے دلی دوستی جگری دوستی نہیں رکھنی، یہود و نصارہ سے نہیں رکھنی، اور اسی آیت سے یہ بات بھی سمجھ آئی جو لوگ دین کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں ان سے دوستی نہیں رکھنی۔ ایک بندہ ہے مسلمان لیکن وہ دین کو ہمیشہ کھیل تماشے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اب خود بھی روکیں اور اپنی اولاد کو بھی ایسے لوگوں سے روکیں، یہ چیز بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ بری صحبت سے اپنی خود کو بھی روکیں، اپنی اولاد کو بھی روکیں۔ اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جو اس کے دین کے دشمن ہیں ان سے دوستی کی جائے، اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جو اس کے دین کو ہلکا پھلکا لیتے ہیں لوگ ان سے جگری یاری لگائیں، جو کھیل تماشا بناتے ہیں ان سے جگری یاری لگائی جائے۔ اللہ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی، اور اس لیے بھی برداشت نہیں کرتی، اللہ نہیں چاہتے کہ میرے سچے بندے جو ہیں جھوٹے بندوں کے اثرات ان پہ پڑے میرے سچے بندوں کے اوپر۔ ہمسائیگی کے اثرات تو پڑتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اگلی آیت ہے جی، آیت نمبر 66، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ یہ اگر یہود و نصارہ اہل کتاب تورات و انجیل کے احکام کو نافذ کرتے، قائم کرتے، اور اللہ کی طرف سے ان کے پروردگار کی طرف سے جو احکام نازل ہوئے ہیں انہیں قائم کرتے، تو پھر کیا ہوتا؟ اوپر سے بھی کھاتے، پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، بارشیں برستی، زمین سونا اگلتی۔ ہماری معیشت ہمارے دین کے ساتھ وابستہ کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ انبیاء گزشتہ امتوں کی سرگزشت اس امت کے لیے سبق ہے، نصیحت ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ اہل کتاب تورات و انجیل اور خدائی احکامات جو ان پر ان کے نبیوں کے واسطے سے اترے سے اپنی حدود میں اپنے جانوں کے اوپر اپنی ریاست پہ نافذ کرتے تو ہر طرف ہی خوشحالی اور خوشحالی کا دور دورہ ہوتا، جنت تو ملتی، دنیا بھی جنت بن جاتی۔ آج بھی یہی ہے، قرآن و سنت کے احکام کو نافذ کر دیں، ہر طرف جنت تو ملے ہی ملے، دنیا بھی جنت بن جائے۔ لیکن ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کے احکام کو نافذ نہیں کرنا، سود لیتے دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنی ہے، اور دنیا کے مالیاتی اداروں کی گرفت میں مزید پھنستے چلے جانا ہے، مزید پھنستے چلے جانا۔ آج رات عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا آپ کے سامنے۔ ہمیں کوئی ایسی خوشی نہیں ہے کہ عمران خان چلا گیا اور اب ایک فرشتہ آ چکا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جس کے نام میں شین ہو تو وہ فرشتہ بن جائے، فرشتے کیونکہ فرشتے کے لفظ میں شین ہے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ یہ بھی کھوٹے سکے تھے، اور یہ بیچارہ آیا، یہ بھی 2-3 سال میں اپنے آپ کو اس نے بتا دی کہ میں بھی 1 نمبر کا کھوٹا سکہ ہوں۔ ریاست مدینے کا نام لیا اور سود پر قرضے لے کر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی اس کی قسمت میں اللہ نے ہار ہی لکھی، اور آج وہ عدم اعتماد کا شکار ہو گیا اور نکل گیا، وزیر اعظم ہاؤس سے نکل کے سیدھے بنی گالا پہنچ گیا۔ لیکن ہمیں کوئی ایسی خوشی نہیں ہے کہ عمران چلا گیا اس کے مقابلے میں فرشتہ آ گیا۔ یہ بھی اپنے دور میں جو 25-30 سال میں جو ان کے کرتوت رہے ہیں وہ بھی دنیا سے ڈکے چھپے نہیں ہیں کہ انہوں نے مذہبی جماعتوں کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے شریعت بل کے ساتھ کیا کیا، خدائی احکامات کے ساتھ کیا کیا۔ یہ خود کیا ہے پوری قوم جانتی ہے۔ لیکن یہاں بیٹھ کر الزام لگانا مقصد نہیں ہے، یہاں بیٹھ کر صرف اتنی بات ہے کہ جو جانے والے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اگر انہیں دوبارہ آنا ہے تو اللہ انہیں ہدایت دے کر دوبارہ لے آئے، ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ اور جو آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، جو انہوں نے کیا کہتے ہیں کچھ مشکلات صحیح ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سبق لینے کی توفیق دے، دوبارہ بندے بن کے حکمرانی کریں، اپنی پرانی روش نہ رکھیں۔ بس یہاں اتنا ہی کہنا مقصد تھا۔ آگے بات کرتا ہوں، آیت نمبر سورہ مائدہ کی 67 اور 68 ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اللہ کی طرف سے جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر سمجھیے آپ نے کچھ نہ پہنچایا اس کا پیغام۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو سمجھ لیں آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ ہی بات کر سکتا ہے اپنے نبی سے اس لہجے میں، اس اسلوب میں، کہ جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہے آپ پہنچا دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو حق رسالت ہی ادا نہیں کیا۔ اور جہاں تک بات ہے لوگوں کی، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ بے خوف کر رہے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے بچانے والا اللہ ہے۔ اس دور میں کیا تھا؟
کفر و شرک سے اٹا پڑا ہوا تھا پورا معاشرہ۔ اب اس میں ایک خدائی کا اعلان کرنا اور تمام مخلوقات سے خدائی کی نفی کرنا کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ یہ عزت دے سکیں، ذلت دے سکیں، آباد کر سکیں، برباد کر سکیں، ان کے ہاتھ میں تقدیر ہو، کسی کے ہاتھ میں نہیں، صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ آج بھی علماء کے لیے یہی آیت ہے، یہ صرف نبی کے لیے نہیں ہے۔ وہ علماء جو ممبر و محراب کے وارث ہیں وہ صرف یہ کام نہ کریں ممبر پر بیٹھ کر کچھ فضائل سنا دیے، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ ابا جی کی کرامات سنا دی، کچھ شلو کے کہانیاں سنا دی، بس اس کو سمجھ لے کہ ہم نے بہت بڑی بات کر دی، اور کچھ اپنے 3-4 اپنے مرید بنا لیے، بس اس سے کام نہیں چلے گا۔ معاشرے میں جو بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے، انبیاء کے وارث بن کے سب سے پہلے اس بدعقیدگی پہ ہاتھ لگا کے اسے ختم کریں۔ جہاں تک لوگوں کے رد عمل کی بات ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچائے گا۔ جو علماء نبی کے وارث بن کر محض ممبر اور محراب کے وارث بن کے بیٹھتے ہیں، عقیدہ بیان نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ چند اعمال پہ بات کرتے ہیں، اور اعمال سے بھی مزید اگر ان کی اٹھان ہو تو چند مسائل بیان کرتے ہیں، رمضان میں روزے بیان کر دیے، زکوٰۃ کے مسائل بیان کر دیے، ربیع الاول میں سیرت کی تقریر کر دی، محرم میں 1-2 اور دوسرے طبقے کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کر دیں، سمجھ آئی؟ تو موسمی تقریریں کی، موسمی بیانات کی، اور اس کو کافی سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے، اپنی گڈی بھی چڑھتی رہے، لوگوں کا رد عمل بھی رہا ہے، قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ جب میں نے اور آپ نے اس شعبے کا انتخاب کر لیا ہے تو اس شعبے کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اور اللہ سے اس شعبے کے تقاضے پورے کرنے کی مانگنی ہوگی، سوال کرنا ہوگا، یا اللہ ہم نے یہ شعبہ اختیار کیا ہے تیرے احسان کی بدولت، یا اللہ اس شعبے کے تقاضے پورے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، لیکن یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں۔ انبیاء تو یا اللہ انبیاء تھے، لیکن اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں، ہمیں دنیا کی ہر قسم کی آزمائش سے، لوگوں کے رد عمل سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، اور پھر محنت کریں، عقیدہ بیان کرنا نہیں۔ اور میں ایک چھوٹی سی مثال ساتھیوں کو دیا کرتا ہوں، کراچی کے لوگ مجھ سے ناراض نہ ہوں، پاکستان کے سب سے خوشحال مدارس کراچی کے ہیں، یہاں تک کہ باقی صوبوں کے مدارس بھی ڈونیشن کے لیے کراچی کا رخ کرتے ہیں، لیکن بڑے بڑے مدارس ہیں، عوامی سطح پر ان کا کام نہیں ہے نظریاتی حوالے سے۔ ناراض نہ ہوں، جذباتی نہ ہوں میری بات سن کے کراچی والے، لیکن غور کریں، زیادہ سے زیادہ کوئی اصلاحی مجلس ہوگی، 2-3 باتیں ہوں گی، جہاں تک عقیدے کی بات ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے وہاں دینی تحریکیں وہ قوت نہیں پکڑ سکیں جو KPK میں، صوبہ سرحد میں اور دیگر جگہوں پر ہے، وہ قوت نہیں ہے، بے دینوں کا وہاں غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شروع سے ہی عقیدے پہ محنت نہیں کی، عوامی سطح پر محنت نہیں کی، قرآن کے دروس کا سلسلہ جاری نہیں کیا، براہ راست احادیث کا دروس کا سلسلہ جاری کرنا، اور اس کے اندر سب سے پہلے عقیدے کو رکھنا، عقیدے توحید کو۔ کتنے ہیں ایک مدرسے میں 10,000 طلبہ لے کر ان کی خدمت کرنا بہت اچھی بات ہے، انہیں تعلیم دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن عوامی سطح پر کتنا کام ہے؟ جہاں جہاں عوامی سطح پر عقیدے کی محنت نہیں ہوئی ہے وہاں مشکلات 100 گنا بڑھ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو تبلیغی جماعت کا میرے اور آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، یہ گھر گھر اپنے مال، اپنی جان، اپنے اوقات خرچ کر کے جاتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ اس سے علماء کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہوئے ہیں۔ وہ علماء بڑے ناشکرے ہیں جو تبلیغی جماعت کی قدر نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے تو ہمارے کام کو آسان کر دیا اور ہم ان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں اور ان پر فتوے لگاتے ہیں۔ کمزوریاں کس کے اندر نہیں ہیں؟ ہمیں دین کا کام کرنا ہوگا، وگرنہ اللہ پکڑیں گے کہ تم نے دین کا کام نہیں کیا۔ اللہ نبی کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے دین بیان نہیں کیا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں یہ بتائیں۔ لا الہ الا اللہ۔ سورہ مائدہ کی ہی آیت ہے اور اسی پر ہم انشاءاللہ بات کو ختم کریں گے، اور آخری رکوع 6 سپارے کا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بنی اسرائیل کے کفار پر لعنت کی گئی، وہ ملعون ہوئے۔ بنی اسرائیل کے کفار، بنی اسرائیل میں سے جو کافر تھے ان پر لعنت ہوئی، وہ ملعون ہوئے۔
داود کی زبان سے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے، داود علیہ السلام کی زبان سے۔ کیوں؟ یہ نافرمان تھے، حد سے بڑھ چکے تھے۔ یہ جو برے کام کرتے تھے اس سے وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، برے کام بھی کرتے تھے، برے کاموں پر اصرار بھی کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکتے بھی نہیں تھے۔ نہیں عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت برسا دی۔ ہمارے بہت سے تبلیغی احباب یہاں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی پہلی، اب تو شاید اب انہوں نے کم کر دیا یہ کہنا، ہم بچپن میں بہت سنتے تھے، کہتے تھے کہ جی پہلے نبی چلے جاتے تھے تو اس کی جگہ دوسرے نبی آ جاتے تھے، اب ہمارے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، تو ختم نبوت کے صدقے یہ کام ہمیں ملا ہے، امت کو ملا ہے، اور پہلے یہ کام صرف نبی کرتے تھے، امت کے ذمہ نہیں تھا۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ نماز کی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر امت کے اندر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کی امت ملعون اس لیے ہوئی کہ وہ نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہیں دیتی تھی، یہ قرآن کریم بتا رہا ہے۔ جو معاشرہ، جو قوم اپنے اندر عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ جاری نہیں رکھ سکتی، وہ معاشرہ نہیں رکھ سکتا، وہ معاشرہ بالآخر اخلاقی زوال کا شکار ہو کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ خدا کا انتقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ اپنے گھروں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنی دکانوں میں، اپنے دفتروں میں، اپنے متعلقین میں، اپنی مساجد میں اس فریضے کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی یار، زندہ صحبت باقی، زندگی رہی تو 7ویں سپارے کی مختصر تفسیر کے ساتھ، منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔